قومی اسمبلی میں پی ٹی ایم اور چیک پوسٹ پر حملے کے معاملے کی بازگشت۔ ایک رکن اسمبلی نے فوج پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسایا، مراد سید کا الزام۔ مریم بلاول ملک مخالف جذبات کو ہوا نہ دیں، وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری کا بیان۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے تفتیش پر مریم نواز کی نیب پر تنقید۔ کیا چیئرمین نیب کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے؟ پوچھیں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی سے، مسلم لیگ نون کے رہنما عباس افریدی سے، اے این پی کے رہنما سینیٹر ستارہ ایاز سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پی ٹی ایم کے آغاز سے ہی اس جماعت نے پاکستانی اداروں کے خلاف ایک جارحانہ انداز اپنایا ہوا تھا۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دن شاید یہ پاکستان یا ریاست پاکستان سے ٹکرانے سنگین خطرات کھڑے کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ کل ہم نے ایک جھلک دیکھی جس کے بعد یہ خدشات بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ شمالی وزیرستان میں ہم نے دیکھا کہ کل کیا ہوتا رہا، جہاں پی ٹی ایم کے کارکنان نے فوجی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عرب میں 5 فوجی جوان زخمی ہوئے، جوابی فائرنگ میں پی ٹی ایم کے 3 کارکن ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ اب اس میں تضاد بھی آ رہا ہے مسلسل، ہم اپوزیشن کا بھی ایک بیہیویئر دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، مگر آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے: رکن پارلیمنٹ محسن داور اور علی وزیر کی قیادت میں چوکی پر حملہ کیا گیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان گرفتار دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے خارکمر چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی، فوجی دستوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ علی وزیر سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ محسن داور مجمع کو مشتعل کر کے موقع سے فرار ہو گیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ایک ٹویٹ پہ کہا کہ معصوم پی ٹی ایم کارکنان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند افراد مذموم مقاصد کے لیے پی ٹی ایم کارکنان کو اکسا رہے ہیں اور انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ بہادر قبائلیوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ دہائیوں پر مشتمل جدوجہد کے ثمرات ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بلاول بھٹو سے یہ بات پوچھی گئی تو بلاول بھٹو صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین فوج کے اوپر حملہ کر دے، اس کی مجھے تفصیلات مزید چاہیے۔ اور بھی انہوں نے ایک دو باتیں کی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ٹویٹ کی اس میں لگا نہیں کہ انہوں نے سپورٹ کی ہو آئی ایس پی آر کے موقف کی یا پاکستان آرمی کے موقف کی یا گورنمنٹ کے موقف کی۔ انہوں نے ایک اور بات کی جس کے حوالے سے آج پارلیمنٹ میں بھی مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹ پہ بھی بات ہوئی، بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی۔ I'll start with you جنرل امجد شعیب۔ یہ کنفیوژن کا وقت ہے، اس وقت شدید اور خطرناک وقت ہے، طریقہ کار کیا ہوگا اس معاملے کو اب ٹھیک کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ قصہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہی یہ بہت سارا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور اس وقت میرا خیال ہے ہم نے کوئی کریکٹر میئر لیا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تحریک شروع ہوئی ہے جس وقت وہ تھا جب فاٹا میں امن آنا شروع ہو گیا۔ وہ دور جا چکا جہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اور لوگ مارے جا رہے تھے، بے گناہ بھی مارے جاتے تھے، پھر گھروں سے لوگ نکلے واپس آ رہے تھے، تو یہ امن کی فضا کے اندر یہ طوفان کھڑا کیا گیا۔ نقیب اللہ محسود کے قتل سے بات ہوئی، وہاں سے یہ جنم لیا اس پارٹی نے، اور جس پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ جن کی نیچے پولیس ہے اور جن کی پولیس وہاں پہ جی آئی ٹی جس نے کی، جن کی پولیس نے وہاں پہ چالان بنائے اور پھر یہ کیس مقدمہ بنا کے آگے چلایا، اور آج وہی پروسیکیوشن کر رہے ہیں، وہی پارٹی، انہی کے لوگ، ان کے ساتھ تو ان کو کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ جا کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ نقیب اللہ محسود نہیں تھا۔ اسی طرح فاٹا کے مسئلے ہیں تو اس کا یہ فرشتہ بچی سے کیا تعلق جو یہاں پہ واقعہ ہوا؟ یہ تو پاکستان میں کوئی ایسی بدقسمتی کے اکثر اوقات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جس دن یہ فرشتہ والا کیسے کہ انہوں نے دھرنا دیا، اس سے اگلے دن شکرگڑھ میں 3 سالہ بچی کے ساتھ یہ ہوا، اس سے ایک دن بعد ایک 6 سالہ بچے کے ساتھ یہاں پہ ہری پور کے علاقے میں ہوا۔ تو
کے پی کے میں بھی ہوتے رہتے ہیں اور اس میں پشتون نشانہ بنتے ہیں تو پشتون ہی اس میں جرم میں بھی ملوث ہوتے ہیں جو کے پی کے میں ایسے ہوتے ہیں واقعہ. بٹ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی جنرل صاحب, آپ نے مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی. میں اس پہ یہی کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے. آپ اپنے ملک کے معاملات کی بجائے آپ اپنی ذاتیات پہ کام چلا رہے ہیں اور بدقسمتی سے یہاں سیاست جو ہے وہ بہت ہی خود غرضی پہ مبنی ہے. اب میں تھوڑی سا اور عرض کر دوں, یہاں پہ یہ قصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ابھی جو کچھ ہوا اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مطالبات ہو سکتے ہیں, آپ اپنی بالکل ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ مطالبات آپ کو قطعاً حق نہیں دیتے کہ آپ ریاست کے لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پہ ابھاریں یا یہ کہ آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. یہ چیزیں ہو نہیں سکتی, یہ غیر قانونی ہے. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک پوسٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہاں پہ پوسٹ بنائی گئی ہے. اگر وہ کسی بھی شہری کو روکے کہ آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے تو شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کمانڈ کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. یہ کسی کی ضد نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ یہ کہے کہ آپ نے پوسٹ لگائی ہے تو میری زمین ہے, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, آپ کون ہے روکنے والے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ریاست پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی اگر ہے تو یہ سب کو اس کو تسلیم کرنا ہوگا. پھر اس کا ایک ہے سیاسی پہلو. آج اگر آپ ان لوگوں کو سزا دے دیتے ہیں تو جو سیاسی اس کا جہاں اس کا سپورٹ بیس ہے وہ سارا کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے مطالبات تھے, آپ نے مطالبات پورے نہیں کیے اور ان کو نشانہ بنا دیا, آپ انتقام کر رہے ہیں. سو یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ ان کے سیاسی بیس میں جا کے, ان کے سپورٹ بیس میں جا کے پہلے ان کے جھوٹ کھولتے. دوسری ان کی ذمہ داری, اگر وہاں پہ لوگوں کے کوئی مسائل ہیں, لوگوں کی کوئی شکایات ہیں تو وہ دور یہاں کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ان کو موقع دیا جائے کہ سڑکوں پہ آئیں. یہ حکومت کا کام تھا کہ وہاں جا کے خود بھی ان سے چیک کریں. دے شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل اور پتہ کریں کہ کیا مسائل ہیں لوگوں کے اور ان کے مسئلے حل کریں, نہ کہ یہ کہ ان کو آپ ان کو پولیٹیکل سپیس دیتے ہیں, وہ الیکشن لڑنے لگتے ہیں تو آپ ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کوئی نہیں رکھتے. وہ اس سے پہلے بھی نعرے لگا رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا؟ اور پھر یہ نیریٹو پلتا گیا. آپ نے کبھی بھی جا کے ان کے علاقوں میں جہاں یہ جلسے کرتے ہیں آپ نے جلسہ نہیں کیا وہاں جا کے کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے اصل مقاصد ہیں. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی یہاں پہ پاکستان آرمی نے بچیوں کے ریپ کیے ہیں. کیا یہ نیریٹو چلنے دیا جانا چاہیے تھا؟ So you think کہ اس میں سب سے زیادہ قصور پی ٹی آئی کا ہے, and پی ٹی آئی is here. So شوکت یوسف زئی صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے بھی ابھی تک پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا ہے اس معاملے پہ. بڑے اہم واقعہ ہو گیا کل, اور یہی بات آج خواجہ آصف نے بھی کہی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان واحد آدمی ہے جو 3 مرتبہ وزٹ کر چکے ہیں پرائم منسٹر بننے کے بعد 3 مرتبہ. اور یہ تو ویسے بھی پولیٹیکل وہ ہے, اور سب نے اس پہ کہا تھا کہ جی اس کو ضم کیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں تمام پارٹیاں تھیں. اور یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں لوکل لیڈرشپ دیکھیں, چیف منسٹر تمام ضلعوں میں جا چکے ہیں. ہم جو منسٹرز ہیں تقریباً 2 دفعہ جا چکے ہیں ایک ضلع میں, ہر منسٹر. اور یہ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, ہر ہفتے میں ایک منسٹر جو ہے وہ ہمارا فاٹا میں ہوتا ہے جو وہاں پہ پرانے ضلع ہیں. کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کیا تھا پی ٹی ایم کے؟ وہ ایک الگ ایشو ہے. کیا تھا وہ الگ یہ ایشو ہے کہ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو مین سٹریم میں لے آئیں گے, اور شاید یہ لوگ اپنی بات جو بھی جینوئن بات ہوگی وہ بات آ کے پارلیمنٹ کے اندر. کن لوگوں کا یہ خیال تھا؟ جو بھی ہماری پارٹی کا, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, لیڈرشپ کا خیال تھا کہ ان کو موقع دے دیا جائے, یہ آ جائے اپنی بات کرے. کیونکہ وہ بات تو عمران خان گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے تھے. عمران خان تو واحد لیڈر ہے جس نے یہ کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو آپریشن کی اجازت کس نے دی تھی؟ زرداری صاحب نے دی تھی, نواز شریف صاحب. یہ کریڈٹ تو یہ لوگ لے جا رہے ہیں نا ابھی کہ جی ہم نے امن قائم کیا. تو امن کس نے قائم کیا؟ کوئی بندوق لے کے وہاں لڑ رہے تھے؟ لڑ تو فوج رہی تھی نا. تو جب فوج لڑی ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اونرشپ تو نہیں لی نا. دیکھیں, امن تو ہمارے آنے سے پہلے حالات ٹھیک ہو گئے تھے نا وہاں پہ. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ اونرشپ لے لیتی. یہ جو 4-5 سال ضائع ہوئے, دیکھیں ملکنڈ کے اندر, میں آپ کو مثال دوں, ملکنڈ کے اندر فوج نے آپریشن کیا, اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن نے آ کے ٹیک اوور کیا.
اب حالات وہاں آج بھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے. تو کیوں نواز شریف کی جو 5 سال کی گورنمنٹ رہی سر اب تو 10 مہینے اپنے تو بتا دیں, ابھی تو ہم نواز شریف صاحب کو نہیں اس کے اوپر ابھی تو دیکھیں ابھی تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وزٹ ہو رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن جو محرومی ہے اس سے تو انکار نہیں ہے. جو فاٹا کے لوگوں کی محرومی ہے, جو فاٹا کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, اسپتالوں کا مسئلہ ہے وہاں جو وہ آپ اتنے جلدی تو حل نہیں ہو سکتا ہے نا, اس پہ تو ٹائم لگے گا. سو دے اویئرنس دے لوگوں کو, سمجھائیں جا کے لوگوں کو کہ ہم اس پہ کام کریں, تھوڑا وقت لگے گا. یہ جو مسائل پی ٹی ایم اٹھا رہی ہے اور اسپیشلی میں محسن داوڑ یہ لوگ جو اٹھا رہے ہیں, یہ تو وہی ایشو ہے نا عمران خان اٹھا رہا تھا کہ جی فاٹا میں یہ ہو رہا ہے, فاٹا میں ہو رہا ہے. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو عمران خان وزیر اعظم نے کہا کہ 100 بلین ان کو ایکسٹرا ملیں گے, ہر صوبہ 3% NFC میں دے گا ان کو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ سفر ہوئے تھے نا, تو اس کا حل بھی تو نکالا ہے نا. بالکل نکالنا چاہیے. محسن داوڑ یا علی وزیر ان کے پاس حل تو نہیں ہے, وہ تو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ تو کسی اور کا ایجنڈے لے کے آگے چل رہے ہیں نا. اگر آپ نے عوام کا مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ جا کے کسی ایسے بندے کو چھڑانے کی کوشش کریں جس کو فوج نے پکڑا ہو کسی شک کے بنیاد پہ, آپ پورا ہلا گلا کر کے آپ جا رہے ہیں اور آپ ممبر اسمبلی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو چھڑانا ہے. ایک یہ دیکھیں ہر چیز کا اپنے ایک حد ہوتی ہے. ریاستی ادارے ہیں, فوج ہمارا ادارہ ہے. اگر آج ہم فوج پہ ہاتھ اٹھا لیں تو پھر فوج کہاں سے فوج رہ جائے گی؟ یہ تو زیادتی ہے. اگر آپ نے پولیٹیکل بات کرنی ہے, میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں ان کا حق ہے, وہ مظاہرہ کریں, وہ بات کریں, ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کے جو بھی ان کی بات ہے آ کے کریں پولیٹیکلی, ان کے پاس تو فورم ہے قومی اسمبلی کا, تو فوج کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ ہے پہلے مجھے یہ پتہ کرنا. فوج کے ساتھ مسئلہ تو وہ بار بار بتاتے رہتے ہیں. ستارہ ایاز صاحبہ, ANP نے بھی کل کے واقعے کی ذمہ داری ڈالی ہے گورنمنٹ کے اوپر یا PTI کے اوپر. PTM کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ کل اگر جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ بھی کریں گے, شوکت بھی بیٹھا ہوا ہے, افسوسناک واقعہ تھا, اس میں معصوم جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے. اس کی تو بہت ہی افسوس ہے مجھے جب یہ ساری چیزیں میں کل دیکھی ہیں. بات جس طرح انہوں نے ابھی بات کی کہ جب سوات میں ملکنڈ میں جس وقت یہ ساری چیزیں ہوئی وہاں پہ بھی تو آپریشن ہوا. فوج کا کام ہے آپریشن کرنا, سیکیورٹی کے حد تک جتنا کچھ ہوتا ہے. بات کا کام جو ہوتا ہے وہ سول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. یہ جب سول گورنمنٹ مسنگ تھی, اب یہ صرف میں وائی وی آر اونلی بلیمنگ نواز شریف, ان کی بھی تو گورنمنٹ تھی صوبے میں نا. تھوڑا بہت دیکھیں ہمارا ابھی یہ مرج ہوا ہے, لیکن ہمارے ایک صرف وہ فیڈرل کی حد تک وہ تھی, لیکن ہمارے ساتھ سارے قبائل ہمارے ساتھ ہوتے تھے, سارے آ کے پشاور اور یہاں پہ رہتے تھے. حکومت کا تو کوئی زور نہیں تھا اس وقت. کیا مطلب, ایک منٹ, زور کا کیا نہیں, زور کا میں نہیں کہہ رہی, نہیں میں جو بات کرنے جا رہی ہوں, پولیٹیکل پارٹیز نے گیپ دیا ہے تو یہ چیزیں آئی ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ بات دیکھیں جب آپ گیپ دیتے ہیں تو کوئی چیز پہ نکلتی ہے نا, لوکل ریپرزنٹیشن دکھاتے ہیں لوگوں کے اندر. دیکھیں جب بھی جہاں پہ بھی آپریشن ہوا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, جب اس قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں اس سے گلے شکوے بہت زیادہ بڑھتے ہیں. ابھی یہ باتیں تو وہ بھی کر رہے تھے, یہ باتیں آپ بھی کہتے ہیں ان کے لوگوں کی. یہ جو بات کر یہ فرق ہے. ایک منٹ, میں وہی اس پہ آ رہی ہوں. ابھی انہوں نے خود یہ بات کی کہ جو باتیں PTM والے کر رہے ہیں تو وہ پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں, ہماری پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. اب وہ گیپ کہاں پہ آیا ہے؟ بات یہ ہے نا, somewhere the government is missing کہ اس گیپ کو فل کرے. نقیب اللہ کا معاملہ آیا, اس میں ہم نے نواز شریف کی PTM نے اور لے جا کر کوئی اور ایجنڈا بنا لیا. دیکھیں لیکن اس وقت کی گورنمنٹ, نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, وہ کدھر تھی اس کو سالو کرنے کے لیے؟ انہوں نے نہیں سالو کیا, 10 مہینے ان کے ہو گئے ہیں, یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بار بار. اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں, میرے پرسنل بہت اس وقت دیکھیں, اگر ہم جو انوسنٹ لوگ ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وزیرستان کے اندر یا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بھی اس پاکستان کے لوگ ہیں, اور جو ہماری فوج ہے وہ بھی ہماری ہے,
ٹھیک ہے نا, اگر ایک ماں کی طرح آپ سوچے تو دونوں بچے آپ کے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور فوج کے اندر بھی قبائلی ہیں, فوج کے اندر بھی ان بچوں میں ہم نہیں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بچے اگر ان کے آپس میں اس وقت اس چیز کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے, اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے پولیٹیکل لوگ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ اس قسم کے واقعات کو پولیٹیکل طریقے سے سالو کرنا ہوتا ہے. So you think کہ معاملے کو ڈیفیوز کرنا چاہیے بجائے ایسی کہ بڑھا دیں. دیکھیں اس وقت جو ہمارے حالات باہر چل رہے ہیں, ایکسٹرنل جو ہمارے حالات ہیں, ادھر آئی ایم 100% شیور کہ ان حالات, انٹرنل حالات کو خراب کرنے کے لیے باہر سے لوگ آئیں گے, اس سے کہ ہم موقع دے رہے ہیں نا ان کو, ٹھیک ہے, آگے آپ خراب کریں. ہمیں میرے خیال سے حکومت کو اس وقت جو ہے تو سارے جو یہ گلے شکوے یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا, اس کو چھوڑ کے صرف اس پہ کانسنٹریٹ کر کے اس مسئلے کو حل کریں. سوال بڑا اہم تھا. I'll raise that. Welcome to you, Abbas Safidi صاحب. اگر ہم اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, جنرل صاحب لیٹ می کم ٹو سفیدی صاحب, میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. یہ معاملہ ہے کیا, آپ اچھی طرح اس علاقے کو بھی جانتے ہیں, جو عام لوگ ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. اصل میں جب ایک گورنمنٹ سلیکٹ کی جاتی ہے نا تو پھر ایشو ابھرتے ہیں, اس ایشو تک میں پہنچنا چاہتا ہوں. کل جو واقعہ ہوا وہاں پولیس نظر نہیں آئی, کیونکہ سو ایک منٹ نہیں, میری یہ بات آپ نہیں آپ میری پوری نہیں آپ میری پوری بات کرنے پہ پھر اس کے نہیں درمیان میں پھر آپ بات چلے, وہ صوبے کا حصہ بن چکے ہیں, ٹھیک بن چکے ہیں. سب سے پہلے ان کو انگیج کس نے کرنا تھا؟ صوبے کے گورنمنٹ نے, ڈی سی نے, کمشنر نے, پولیس نے, انہوں نے انگیج کرنا تھا. کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی ادھر نہیں تھا, کبھی نظر آئے نہیں ویسے اس علاقے میں, کبھی بھی نہیں. آج نئی مسئلہ نہیں ہے, وہ یہ تو ابھی صوبے کا حصہ بن گئی. ذرا بات کو سمجھے, جب آپ کہہ رہے تھے وہ فاٹا تھا, ابھی وہ فاٹا نہیں ہے. کہ انسٹنٹلی سب میں آپ کو دیکھیں, میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے ادھر لیویز کو ریگولر کر دیا ہے, اس کو پولیس کا حصہ بنا دیا ہے, آپ نے قانون سازی کر دی ہے, آپ نے اس کو صوبے کا حصہ بنا دیا ہے. جب آپ نے اس کو صوبے کا حصہ دے دیا تو آپ کو چاہیے کہ صوبے کے ریٹ ادھر آپ چلائیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو صوبہ نہ بناتے, فاٹا ہی رہنے دیتے. جو حالات ہوتے جیسے سنبھالے جاتے تھے پہلے ویسے سنبھالے جاتے. ٹھیک, جب آپ کی ریٹ آ گئی, آپ کی صوبائی کی گورنمنٹ کی وہاں ریٹ آ گئی ہے, تو چاہیے کہ وہ ریٹ نظر آتی. جب ریٹ نظر نہیں آ رہی, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اس کے مطلب یہ ہے کہ وہاں کی صوبائی گورنمنٹ سو رہی ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات, ایک چیز بہت واضح ہونا چاہیے کہ ہماری جو دفاع کے ادارے ہیں اس پہ کوئی انگلی اٹھائے یا اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو سمجھے کہ وہ اس پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس میں تو نہیں, میری بات اگر وہ کرتے ہیں نا تو اسی لیے تو میں پوری بات کر لوں, پھر آپ کو سمجھیں یہ خلاف ہے, یہ غلط ہے. لیکن ان کو سمجھانا, ان کی ایشوز کو ایڈریس کرنا, اپنے ملک کے اندر جو پرابلم ہے, یہ جب ایک سول گورنمنٹ ہوتی ہے, جو میری گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ان کو انگیج کرتی ہے اور ان کو انگیج میں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک بات سننے میں آ رہی ہے بار بار کہ جو سوچ یا جو باتیں ان کی ہے وہ عمران خان صاحب کی بھی ہیں. عمران خان صاحب جلسہ کرتے ہیں فاٹا میں کہ جو منظور صاحب کہہ رہے ہیں یہ میں بھی کہتا ہوں 15 سال سے. جب آپ ان کی بات کی تائید بھی کر رہے ہیں, آپ ان کی بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں, آپ ہر ان کی بات کو اون بھی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف ان کو تبکی دے رہے ہیں, دوسری طرف ان کو انگیج بھی نہیں کر رہے ہیں, تیسری طرف ویکیوم بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں میں اس کو. آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر بھی سنی ہے اور آپ نے تفصیل کی بھی سنی ہے, کوئی فرق نہیں لگا آپ کو؟ میں نے اپنے الفاظ سے سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میں باڑے میں تقریر کی, اس میں کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں 15 سال سے میں یہی کچھ کہہ رہا ہوں, ایک لفظ میں بھی فرق نہیں ہوگا عمران خان کے. عمران خان نے بھی یہی بات کی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے خلاف پی ٹی آئی نہیں کھڑی کرتی, پورے فاٹا میں کھڑے کرتے ہیں, ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے, بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں, ملک کے خلاف وہ بات بھی کر رہے ہیں. ملک مطلب ہمیں تو یہ کنفیوژن بنی ہوئی ہے کہ اس کو سٹنگ گورنمنٹ ڈیل کیسے کرے گی اور انگیج کس طرح کرے گی. پلانٹڈ ہے, ہاں پلانٹڈ بھی ہیں, انڈیا کے لوگ بھی ہیں. مطلب یہ کنفیوژن کو دور کر کے, ان کو انگیج کر کے, ان کو بٹھا کے ان مسئلے کو حل کر لیں, نہ کہ کنفیوژن بنا کے اداروں کے لیے بھی مشکلات بنا کے, ادارے بھی
کے لیے مشکلات بنا کے کہ ہم کریں تو کیا کریں. نوجوان طبقہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی سوچ میں اس وقت کے حالات میں صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے, سیاسی پارٹیوں کو ان کو انگیج کرنا چاہیے اور بیٹھا کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, جو آگے جانے کے لیے ہمیں دوبارہ ایک راستہ کا یہ تعین کرنا چاہیے. ایک چیز میں بتاؤں, 40 سال فاٹا میں جنگ گزری ہے, 40 سال آپ کو مشکلات آئیں گی. جب آپ اس کو صوبے میں مرچ کریں گے آپ کو وہاں مشکلات آئیں گی. اس کا حل بندوق نہیں, اس کا حل بات چیت ہے. یہ تو ایک واقعہ ہوا کیونکہ جب جنہوں نے 40 سال سے اسکول, کالج, روڈز کچھ بھی نہیں دیکھے تو ادھر مختلف قسم کی سوچ, مختلف کی محرومیاں, تکلیفیں, مشکلات لوگوں نے دیکھی ہے. تو آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا اور سلولی ان مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا کیونکہ 40 سال سے انہوں نے انگیجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, انگیجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, وہ اس کا جواب دے لیں. حکومت کے حوالے سے وہی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں, تو پھر مسئلہ کیا؟ میں عرض کروں دیکھیں, انہوں نے 2-3 ایشوز اٹھائے. یہ جب ہمارے پاس نہیں تھا نا تو یہ فاٹا جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھا, ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اگر کوئی فاٹا کے لوگ پشاور میں رہ رہے ہیں تو وہ تو افریدی صاحب بھی رہ رہے ہیں, یہ بھی تو فاٹا کے ہیں. اگر پشاور میں تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کو. فاٹا کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا اس وقت, جب صوبائی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے فیصلے کیے تو اس وقت جو چیزیں محرومیاں تھیں یا جو چیزیں تھیں تو اس کے لیے انہوں نے کیا کر کے کیا, صرف یہ فیصلہ کیا کہ جی ضم کر دیا بس, اور ہمارے حوالے کر کے چلے گئے. اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں تھا. اچھا چلو وہ اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ اگنور رہا. یہ کہتے ہیں کہ گیپ رہا, ہم نے کوئی کوشش نہیں کی. میں ان کے جتنے سینیٹرز, جتنے ایم این ایز, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ گورنر ہاؤس میں, سی ایم ہاؤس میں ان کو بلا کے ان کو ریکویسٹ کر کے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے اپنی طور پہ کوشش کی, گورنر نے 2-3 مرتبہ بلایا, اسپیکر نے بلایا, خان صاحب نے ابھی کہا کہ میں خود بھی اس سے ملا ہوں, محسن کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن دیکھیں ایک بندے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے فوج کے خلاف چلنا ہے, تو یہ تو بیرون ایجنڈا جب آپ کے ہاتھ میں ہو نا تو پھر دیکھیں بات آپ پشتونوں کی کرتے ہیں, بات آپ پشتونوں کی کرتے ہیں, بات آپ لوگوں کے نہیں, ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں ظلم زیادتیاں ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہیں, سب کو پتہ ہے کہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. کیونکہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو اس میں تو پھر تو اپنا پرائے پھر نہیں دیکھا وہی لوگ جو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اب ایک پنجابی نے جا کے وہاں پہ بندوق اٹھا کے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, وہ جو اس کا جو بیٹا شہید ہوا ہے, جو پنجابی ماں وہاں رو رہی ہے, اس کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ Right. Your break, Lizu. We'll be right back. And welcome back. فوج نہیں ہے, فوج تو پاکستان میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کہ فوج کے خلاف کوئی بھی بات ہو, کسی بھی پاکستانی ادارے کے خلاف بات ہو, وہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس بات پہ تو آپ لوگ تو اس کو دفاع کر رہے ہیں. نہیں, میں دفاع نہیں کر رہی, نہیں دیکھیں یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں نا, آپ پلیز میری بات مذمت کر رہے ہیں نا. میں کر رہی ہوں, یہ میں کیا کر رہی ہوں, میرے منہ سے آپ کیا سن رہے ہیں, میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں مذمت کریں گے, جو انہوں نے کل کیا غلط کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں, لیکن اس کا حل کوئی نکالنا ہے یا نہیں ہے, یا ہم اسی طرح بیٹھ کے چیخیں گے. فوج کو آپ سائڈ پہ کریں. فوج جو ادارہ ہے وہ معتبر ادارہ, ہم سب کے کسی بھی ملک میں 4 ادارے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ ہوتی ہے, فوج ہوتا ہے, آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے, یہ ایک معتبر ادارے ہیں. اس کو اگر کوئی نہیں مانے گا, میڈیا, سوری میں اس پہ آ گیا, میڈیا, اس کو اگر کوئی نہیں مانے گا, جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان کو نہیں مانے گا اسے تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بات ادھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کے وہ ادھر آپ اسمبلی میں لے آئے ہیں ان کو نا, آپ نے خود بھی ادھر کھڑا نہیں کیا اس کو, اگر وہ بات کرنے ٹیبل پہ آتے ہیں, دیکھیں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے لیکن وہ سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو انگیج کیا ہے, انہوں نے وہ باتیں مانی
سنیے ایک منٹ میں اسی پہ آ رہی ہوں. یو ڈونٹ سی کہ پی ٹی ایم کا شاید کوئی اینٹی فوج ایجنڈا ہے اور شاید اس کو شاید پاور سپورٹ سارے پی ٹی ایم نہ ہو, فوج سے ناراض شاید سارے پی ٹی ایم نہ ہو, چند لوگ ہیں اس میں. نشانہ بنانے جا جب رہی اس ہیں. طرح کی بات ہوگی نہیں, اگر آپ دیکھیں, آپ اگر باہر سے کوئی آپ کے ملک میں مداخلت کرے گا, جو جگہ کمزور ہوگی ادھر سے کرے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ پی میں ٹی نے یہ ایم نہیں کہا کہ پی ٹی ایم نہیں, اگر آپ پوری پی ٹی ایم کے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے بالکل. اگر اس پوری پی ٹی ایم کے بچوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ ہر نوجوان لیکن اس کو یوز کرنے ہم کیوں دے رہے ہیں, بحث ہی کیوں لے جا رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی ایم ایز اے ہول, پی ٹی ایم دیکھیں اس میں عام معصوم سے بچے بھی شامل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں بالکل شامل ہے, کیونکہ ان کے جو نعرہ ہے نا, وہ نعرے کے پیچھے آ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح ہوا ہے. اٹ مینس کہ اس نعرے کو لوگ فالو کر رہے ہیں. نہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ اپنا ایجنڈا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایجنڈا سامنے آ رہا ہے, ہم سب تو ایک ہی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنڈا اب سامنے آ رہا ہے ان کا, آپ آہستہ دیکھیں گے لوگ آئسولیٹ ہوتے جائیں. جنرل صاحب, جو آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا, یہی بات پرائم منسٹر سے جب میں نے سوال کیا, انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس ثبوت آئے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں تو باہر کی ایجنسی سے, تو پھر ثابت کریں کس کے تعلقات ہیں, ان کو الگ کریں. پوری جماعت کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ باہر سے فنڈڈ ہے. پوری جماعت کو دیکھیں, پوری جماعت کو تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا, پوری جماعت کو تو کوئی نہیں کہہ رہا. آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بیچارے جو وہاں پہ معصوم لوگ ہیں پی ٹی ایم کے کارکن, ان کو غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, عوام بیچارے کا قصور نہیں ہوتا, ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایک پولیٹیکل پارٹی نے 3 دفعہ روٹی کپڑا اور مکان پہ الیکشن لڑا, لوگوں نے ووٹ دیے. کیا عوام نے پوچھا کہ یار تم ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہو بار بار, کہاں گئی تیری روٹی, کہاں گیا کپڑا؟ یہ بیچارے عوام اسی طرح ہوتے ہیں. یہ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے حقوق نہیں دیے, فلاں جگہ پہ ایک بچی کو ریپ کر دیا, فلاں جگہ پہ فوجی اندر گھس گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ان بچوں, ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ان کو ویریفائی کرنے کا. ان کو کوئی جا کے بتائے گا کہ یہ جھوٹ, ان کو پتہ لگے گا, وہ جا نہیں رہا کوئی. نتیجہ یہ کہ ان کا ایک نیریٹو پبلک میں پریویل کر رہا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تحریک اس وقت شروع کی گئی جب فاٹا میں امن آنا شروع ہو گیا, جب فاٹا میں لوگ واپس آنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے ان کو کوئی حقوق نہیں تھے, جب وہاں پہ ساری جنگ جاری تھی اور سب کچھ وہاں پہ امریکن بھی وہاں ڈرونز مارتے تھے, تو کوئی کسی کا رونا دھونا نہیں تھا, وہ ٹھیک تھا. جیسے ہی امن آیا تو یہ 3-4 مورے باہر نکلے. آج منظور پشتین کا ایک انٹرویو ہے اسی واقعے کے بعد, جہاں وہ یونائٹڈ نیشن کو ایڈریس کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ انٹروین کریں, ہمیں تو یہاں سے نکال دیا, ہمیں تو مار دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک واقعہ جس میں چیک پوسٹ پہ یہ خود حملہ کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا فاٹا میں ساری دنیا کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ؟ بٹ جنرل صاحب, تضاد ہم نے بھی تو کریٹ کیا. ایک طرف وہ پارلیمنٹ میں آ گئے, ایک طرف آپ نے کہا کہ ان کو لوکل میڈیا پہ کہیں بات ہی نہ کریں, تو وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جانا شروع ہو گئے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جی سیٹیں بڑھا دیں, ساری پارلیمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون کیا, سیٹیں بڑھ گئی پروونشل اسمبلی کی. پھر ان کو سینٹ کمیٹی نے انگیج کیا اور ان کے سارے مطالبات سن کے کہا. اگر ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ یہاں پہ عمل لانا ہے تو پروسیس تو شروع ہے, لیکن یہ مقصد ہے نہیں. جس طرح سپورٹ ان کو افغانستان سے ملتی ہے, جس طرح سپورٹ ان کو وائس آف امریکہ سے ملتی ہے, جس طرح ان کے جو ویب سائٹس ہیں وہ انڈیا سے چلائے جا رہے ہیں, ان میں شک پتہ نہیں کیوں ہے کہ یہ 2-3 لوگ ہیں, باقی تو بیچارے بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. سر پہ ان کو کس نے یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. سپورٹر جو ہیں آفریدی صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ایک سوال جنرل صاحب نے کیا کہ آپ لوگوں کا کام تھا جا کے لوگوں کو بتاتے کہ یا جو ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا وہ دیتے. نہیں, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی تکلیفوں کی آواز کو کاؤنٹر کرے جا. نہیں, یہ کہہ دینا کہ وہاں محرومیاں نہیں ہوئی, وہاں مشکلات نہیں ہوئی, وہاں کچھ ہوا نہیں, وہاں تکلیفیں نہیں آئی. ایک منٹ جنرل صاحب, ایک منٹ, آپ نے بات کی, میں پوری کر لوں بات, پھر یہ کہہ دینا تو ہم یہ چیخ بوٹ ہے کہ ایک منٹ جنرل صاحب کے مطالبات سنے جانے, ان کے جو مشکلات یا تکلیف اس علاقے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایک عذاب گزرا وہاں سے, جنگوں میں ہوتا ہے, ہم نے قربانی دی کشمیر سے لے کے, ہم پھر بھی دیں گے اس ملک کے لیے. بالکل وہاں تکلیفیں بھی گزری,
لوگوں کو مشکلات بھی ہے, لوگ ادھر لگے, گھر گئے, مارکیٹیں گئے, گیا, کسی کا بھائی گیا, کسی کی بہن گئی, اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں نے تکلیفیں گزاری, لیکن ہمارا ملک ہے, جب حالات آ جاتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, قومیں تکلیفیں گزارتی ہیں. یہ سمجھانی والی بات ہے. یہ کہہ دینا کہ وہاں غلط ہے. دوسری, جنرل صاحب نے کہی کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے, بچی کا, فرشتے کا واقعہ ہو گیا, اس طرح فلانی جگہ میں بھی ہوتا ہے, فلانی جگہ میں بھی ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ ہم ہر غلط بات کو بولیں کہ اگر 5 دن اس کی FIR نہ کٹی, 6 دن اس کی FIR نہیں کٹ رہا, کوئی نہیں سن رہا, اور اس کے والد پہ تانے میں جھاڑو پھروایا جا رہا ہے, اور جھاڑو پھیر رہے وہ, تو اس کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھا لی تو ہم کہہ دیں کہ نہیں, کیوں آواز اٹھائی؟ اگر اسٹیٹ خود ٹائم پہ کام کر لیتی, FIR کٹ چکا ہوتا, کچھ نہ ہوتا, دھرنا بھی نہ ہو رہا ہوتا, اگر گورنمنٹ اپنا کام صحیح ٹائم پہ کر لیتی تو کسی کو موقع نہیں ملتا کہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرتی, لوگوں کو اس کے غلط راستے پہ لگاتی. جب ہم اپنی کمزوری کو, ذاتی کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ ڈال دیں, مسئلہ ادھر بنتا ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے, ایک چیز نہیں ہو جاتی ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں ان مسئلے کو حل کرنا. ہمارے قبائل کے کچھ رسم و رواج ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس معاشرے میں قبائل کے رسم و رواج ہیں. آج آپ نے اس کو فاٹا کو اس کے ساتھ مرج کر دیا سیٹلڈ. میں جو زندگی اسلام آباد میں گزارتا ہوں, جو زندگی میں پشاور میں گزارتا ہوں, اور جو میں فاٹا میں گزارتا ہوں, اس میں فرق ہے. میری زندگی میں, میرے تینوں زندگیوں میں فرق ہے. اسلام آباد کی زندگی میں میری کچھ اور ہے, پشاور کی زندگی میری کچھ اور ہے, فاٹا میں زندگی میری کچھ اور ہے. ہمارے فاٹا کے کچھ رسم و رواج ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو 40 سال کے حالات گزرے ہیں تو اس نے کچھ اثرات چھوڑے ہیں اس علاقے پہ, وہ ہمارے رسم و رواج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو الگ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے مرج اسی لیے کیا کہ اس رسم و رواج کو, طریقہ کار کو آپ سیٹل کے ساتھ اکٹھا کر لیں. اس کو چلانے کے لیے, اس گریوینسز کو دور کرنے کے لیے چاہیے کہ صوبائی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ساری سیاسی پارٹیوں کو انگیج کر کے وہاں بات چیت شروع کریں. کیونکہ جب یہ سیٹلڈ میں آئے گا تو یہ ایشوز بڑھتے جائیں گے ڈیفرنٹ ایجنسیوں میں, ڈیفرنٹ افیئرز میں, اور گورنمنٹ کے لیے ایک نیا مسئلہ بنے گا. لیکن ان کو چاہیے کہ ساری سیاسی میں ذرا اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا. اگر آپ کوئکلی جواب دے لیں, ستارہ صاحب بھی بات کرنا چاہیے. جی کوئکلی جنرل صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ فرشتہ کا قصہ ہوا تو پولیس نے جو ایٹیٹیوڈ کیا وہ ساری دنیا نے کنڈیم کیا, پورا پاکستان میڈیا کنڈیم کر رہا, اور وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے, وہ درست تھا. یہ کہنا وہاں پہ جو آپ علی وزیر کی تقریر سنے, آخری الفاظ اس نے یہ کہیں کہ جی اب پختونوں کا یہاں پہ رہنا جینا مشکل ہو چکا ہے, اب ہمیں علیحدہ وطن چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب میری اطلاع کے مطابق جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں جو مشکوک لوگ پکڑے گئے اس میں اس بچی کا ایک کزن بھی ہے. اب اگر وہ پختون بچہ کزن جو اپنی کزن کے ساتھ اس نے اگر یہ اس کو قتل کیا, کل یہ ثابت ہو جاتا ہے, تو کیا یہ پختون بیچاروں کا یہ مسئلہ ہوگا کہ مجرم بھی پختون ہے اور بچی بھی پختون ہے؟ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, جو بھی ہو یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. یہ ہمارے ملک اور پاکستان کا مسئلہ نہیں, پشاور میں ہے, کہیں بھی ہے. ہم تو لسانیت اور اس کے پیچھے دیکھیں, جب فرشتہ کا کیس ہوا I was there, میں گئی ہوں وہاں پہ, پنجابی بھی بیٹھا تھا, بلوچی بھی بیٹھا تھا, سندھی بھی بیٹھا تھا, پختون بھی بیٹھا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی پختون کا یہی ہونا چاہیے. جی بالکل. اور ہم اپنی پوری کوشش جو سینیٹ کی جو کمیٹی بنی ہے ہمارا, اب میں ایک مسئلہ آپ کو یہ بتاتی ہوں, اور یہ آن ایئر بھی جا رہا ہے تو میں کہتی ہوں اس کو کلیئر ایک دفعہ کر لیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا, جب آپ بیچ والے راستے پہ جاتی ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بات صحیح ہے, آپ نے اگر کہہ دیا کہ جی اس وقت فوج صحیح ہے, فوج تو اس میں ہے ہی نہیں, فوج کا کیا رول ہے, وہ تو کوئی بات نہیں کر رہی, آپ نے تھوڑی بات کہہ دی, آپ پہ ٹھپا لگ گیا جی اس کو تو فوج سپورٹ کر رہی ہے. یہ اچھا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دیا جہاں پہ ہوگی, دیکھیں فوج میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی اگر آپ نے کہہ دیا تو کہیں گے او جی اپنے ہی لوگ, آپ کے اپنے, فوج نہیں کہے گی, فوج کو کوئی اسے سروکار نہیں ہوگا کہ جی آپ نے کیا کہا. یہ تو جی اب اس نے ملک کے خلاف بات کر دی. آپ کی دیکھیں ایک جو سیاسی پارٹی, کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے,
وہ جب گورنمنٹ میں آتی ہے سارا کام اس کا ہوتا ہے گورنمنٹ کو چلانا. اس وقت میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں کہ کیا ہے, لیکن اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے چلانا. آج اگر اسٹیٹ ایکٹیو ہوتی اور اسٹیٹ اس ساری چیز کو دیکھ رہی ہوتی تو آج ہمارا ایک ادارے کے پیچھے اس طرح کی باتیں نہ ہوتی. لیکن کیا اگر ہو رہی ہیں تو اس کو ہمیں طریقے میں پھر کہوں گی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس قسم کے پرابلمز جتنے بھی لڑائیاں ہو جائے بات آ کے ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے. جرگہ سسٹم موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, انگیج ہوئے ہیں. بات نہیں ہے ہماری سیاست کے اندر بہت سارے لوگ شروع سے آئے ہیں, ہر دور میں لوگوں کی خواہش رہی کہ کوئی کہتا ہے افغانستان کے ساتھ چلے جائیں, کوئی کہتا ہے کسی نے نہیں کہا نہیں, ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے ہم الگ بنائے, کس نے کوئی اور دیش کا نام دیا, یہ چلتے رہتے ہیں یہ چیزیں. لیکن شکر الحمدللہ کہ ہماری ایک مضبوط فوج ہے جو پروفیشنل فوج ہے اور ایک مضبوط ملک ہے یہ. اس میں بہت سارے لوگوں کی خواہشات اپنی ہوگی لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں. جہاں تک دیکھیں ایک متعملی انگیجمنٹ کی بات ہے, دیکھیں ڈی سی کے لیول پہ, کمشنر کے لیول پہ, منسٹرز کے لیول پہ, چیف منسٹر کے, آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا دن گزرا ہے جہاں پہ ہمارے انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی آپ اگر پوچھ لینا تو کوئی نہ کوئی منسٹر کسی نہ کسی اس میں ہوگا, کیونکہ یہ ہماری شروع سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم باجوڑ 2 دفعہ میں خود گیا ہوں, مومن گیا ہوں, میں وزیرستان 2 دفعہ گیا ہوں, یہ ان کے حلقے میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ہم جاتے ہیں جتنے ہم تو دیکھیے جہاں عام لوگوں کی بات ہے جہاں عام لوگوں کی بات ہے فاٹا کے لوگ وہ بالکل مان رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں وزیر اعظم خود گیا ہے, اس نے اناؤنسمنٹ کی, یونیورسٹی کا اناؤنسمنٹ کیا, کیڈٹ کالج کیا ہے, ہسپتالوں کا کیا ہے, اسکولوں کا. اب جیسے اعلان کر کے اس دوسرے دن تو وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ہم نے کیا. ابھی جو بجٹ ابھی ہم رکھ رہے ہیں اس میں اب دیکھیں 54 ارب روپے کا کل جو ہے نا اس کی اپروول ہو گئی, 54 ارب کے پروجیکٹ منظور ہو گئے. اب ظاہر ہے ابھی اس میں 2-3 مہینے اس میں لگیں گے جب اس سے گراؤنڈ پہ آئیں گے, تو پلاننگ تو ہو رہی ہے اور وہ پلاننگ ان کو بتایا بھی جا رہے ہیں اور سارے لوگ خوش ہیں. یہ ایک گروہ ہے نا, اب ایک گروہ ہے, اس کا اپنا ایک موٹو ہے, اس کا اپنا ایک اس نے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے, لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. آپ کے جاتے ہیں جی آپ کا گھر تباہ ہے, دیکھیں میں آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, وہ بھی کہتا ہے یار میرے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اندر سے اس کو نہیں پتا کہ آواز کس لیے اٹھا رہا ہے. آواز آپ اٹھا لیں, یہی تو بات ہے, آواز آپ اٹھا لیں, آپ جائیں گھروں پہ لوگوں کے, آپ نہیں جا رہا. فریہ باقی جگہوں پہ کوئی ایشو نہیں ہے سوائے ایک وزیرستان کے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وزیرستان میں بھی ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, روزانہ ہماری لگی رہتی ہے آنا جانا. ٹھیک ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب ایک بندے نے فیصلہ کیا ہے, اس نے باہر سے پیسہ لیا ہے, اس کا بیرونی ایجنڈا ہے, تو یہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں. جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے کتنے دفعہ ووٹ دیے, لوگوں کے مسائل اور ان کو میں بات کروں, ایک روٹی کپڑے مکان کے نام پہ کتنے دفعہ ووٹ افریدی صاحب سے سلوشن سنو, پھر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. جنرل صاحب یور بریک لیزر, ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. جی جنرل صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے, یہ بڑا اہم ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں. جو ثبوت ہیں جیسے آئی ایس پی آر نے کہا تھا گورنمنٹ کو مہیا کر دیے گئے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہیے اور اس سے آپ ایک پولیٹیکل کنسنسس اپنا ڈیولپ کریں. پھر ان کو چاہیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ یعنی پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں یہ خود اٹینڈ کریں بجائے اس کے کہ کوئی اور ان کو لے کے پھرے. اور ان کا رابطہ جو ہے وہ اس نقطہ نگاہ سے ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں. آپ یہ ابھی شوکت یوسف جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 دفعہ گئے 4 دفعہ, وہ نہیں, ان کے نیریٹو کو ٹارگٹ کریں جا کے وہ جھٹلائیں. لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نہیں شوکت یوسف سے ہی ان کے مسائل کا علمبردار ہے, وہ ٹھیک کرائے گا نہ کہ منظور پشتین کرائے گا. سو یہ وہاں پہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ جب بھی ہاتھ ڈالیں گے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں آپ کے لیے اسکول دے رہے ہیں, آپ کے لیے کالج دے رہے ہیں, آپ کے لیے ہاسپٹل دے رہے ہیں, وہ تو یہ نہیں کر رہے ہیں. بٹ ایک کو اس کے رائٹس اتنی ہم ایک ایم این اے جو ہے صبح قومی اسمبلی میں بل پیش کرتا ہے سیٹوں کے بڑھانے کے لیے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بل پیش کرنے کو تو 15 دن ہو گئے, ساری پارٹیاں اس کو سپورٹ کرتی ہے. وہ بل کیا پیش کرتا ہے ذرا اس کو غور سے سنیں. وہ بل یہ پیش کر لے کہ فاٹا کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائیں, وہ اس فاٹا کی بڑھائیں جس پہ ڈیوڈ لائن کا مسئلہ آپ کے افغانستان سے چلتا ہے, اس کا وہ بل پیش کر رہا ہے کہ یہ سیٹیں بڑھائیں, ہم ڈیوڈ لائن کے خلاف ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے
کہ ہم افغانستان کی آواز کے خلاف ہیں, آپ ہماری صوبائی اسمبلی سیٹیں بڑھائیں, ہم فاٹا کا حصہ پاکستان کے ساتھ مر جائیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ ادھر الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور جو قومی اسمبلی نے بل پاس کیا آپ کو سینٹ سے نہیں پاس کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹریم لائن پہ آ جائیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آ جائیں, تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بل پیش کیا اور ساری انکلوڈ پی ٹی آئی انکلوڈ اے این پی سب نے سپورٹ کیا. ٹھیک, تو صبح سویرے سینٹ سے پاس ہو کے پریزیڈنٹ سائن کریں, وہ سیٹیں بڑھ جائیں تو افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ را کے ایجنٹ بھی ہیں, یہ بھی تو ساتھ کہہ رہے ہیں. اسمبلی میں بل پاس کیا تو ساری پارٹیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ کون سی یہ کنفیوژن تو ہے, مطلب ساری پارٹیاں مل کے ایک بل آتی ہے اس کو پاس کر رہی ہے اور اس کو سینٹ میں نہیں پیش کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ خالی یہ کہ بکرے بنے رہے. آپ نے اسمبلی سیٹوں کو بڑھا دیا, آپ اس سیٹ کو کیوں نہیں ایڈجسٹ کر رہے؟ آپ پتہ ہے ایک سیٹ کتنے کلومیٹر پہ, کہ میری جو سیٹ ہے وہ 900 کلومیٹر پہ ہے. کتنے پہ؟ 900 کلومیٹر پہ 6 ایف آر پہ ایک صوبائی اسمبلی کی ایف آر پہ تو ہوتی ہے, مطلب ایک ایف آر پشاور ہوتی ہے, ایف آر کوہاٹ, ایف آر ڈی آئی خان, ایف آر بنو, ایف آر لکی, پورے پاکستان پہ ایک صوبائی. میرا مقصد کیا ہے کہ اور ایک طرف آپ کہتے گریویسز ہے اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. آپ جب دور کرنا چاہیں 101 سال آپ کے گورنمنٹ کو ہو گیا, بس ابھی حل کریں. ہم نے جدھر تک لے آئے مرچ کیا, ابھی آپ آگے قانون سازی کریں, ان مسائل کو دور کریں. صاحب اگر سچی بات کریں, آپ سچی باتیں کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر, دیگر لوگوں کے کہنے پہ آپ نے بھی ڈیلے کیا. ٹھیک ہے نا, وہی مشکلات ٹرائبل ایریا کے جو مصطلحات ہیں اس کو ہم دیکھتے رہے, ایک کنسنسس بنا رہے, کنسنسس بنا رہے. آخر وہ ہوا, ہم نے مرچ کیا اور وہی کنسنسس بنی. صرف جنرل صاحب نے کہا کہ بل پاس ہو گیا, بل کو روک دیا آپ نے. اس چیز کو سالو کر رہے ہیں, فاٹا کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. اصل معاملہ کے مسائل حل کرنا. یہ جو ہم بیٹھ کے نا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی میسج یہ جا رہا ہے, آپ سب کچھ کیے چلے جائیں, میسج یہ جا رہا ہے کہ کوئی اور آواز اٹھاتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں, کریڈٹ وہ لے جاتا ہے. آپ کو فورس فرنٹ پہ آنا, یہی جنرل صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کون سا ایسے میکینزم مجھے بتا دیں کہ آج جا کے اعلان ہو کل وہاں بلڈنگ کھڑی ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پلاننگ ہوتی ہے اور پلاننگ ہو گئی. میں نے آپ کو کہا کہ 54 آج بھی اخبار میں ہے 54 ارب کی منظوری صرف وہ اس کے جو بڑے بڑے پروجیکٹ اس کے لیے ہو گئی ہے. اب یہ پروجیکٹ جب وہاں بنے گے اس پہ تو 2-3 مہینے لگیں گے. اب اس چیز کو جو ہماری دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, دیکھیں ان کی بھی تو کوئی ریسپانسبلٹی. یہ تو نہیں کہا جب ہم حکومت میں تو بس ہم نے ظلم کیا ہے اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹھیک ہے, وہ جو بل نے ثابت کیا کہ فاٹا کے معاملے پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں, بل کے لیے سب اکٹھے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں, آپ کی پارٹی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کی اسمبلی, آپ صوبائی گورنمنٹ, آپ منسٹر ہیں. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ چلو یہ اس کی کوئی گارنٹی ہے, اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر یہ بل پاس بھی ہو جائے سینٹ سے تو یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ کہتے یہ خاموش ہو جائے. یہ آپ کا کام ہے کہ ان کو انگیج کریں, ان کو خاموش کریں. ہم نے تو ہماری وجہ سے لیکن آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ یہ جو آج ہم تانا سن رہے ہیں نا کہ یہ صوبائی حکومت تھی یا قومی حکومت تھی, انہوں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا, ان کو فری چھوڑا اس لیے کہ ہم چاہتے تھے بار بار ان کو انگیج کیا. ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ آئے پارلیمنٹ میں بات کریں, آپ آئے ہمارے ساتھ بات کریں. ان کو کتنی دفعہ انگیج کیا, اور میں 3 میٹنگز میں خود بیٹھا رہا ہوں. ان کے والد صاحب بھی شاید تھے اس میں, آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے ان کی کمیٹی بنائی تھی اور ان کے والد صاحب اس میں ممبر تھے. 2 کمیٹیوں میں خود ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں, آپ ان کو نہ چھڑیں. انگیج کرتے رہے, بھئی آپ کیا مانگتے ہیں, آپ ترقی مانگتے ہیں, آ جائیں ہمیں بتائیں, فنڈ ہمیں اسکیمیں دیتے ہیں. بات چیت سے حل نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا کام نہیں ہے, ان کا مقصد ہے نہیں ہوتا. یہ بات چیت نہیں حل ہوتا. کیوں نہیں؟ میں یہ بات چیت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بات چیت تو دیکھیں نا آپ کے والد صاحب نے کی, آپ کے اور دوستوں نے کی, ان کو سمجھایا. اور کر لیں بات چیت کو بھی. آج بھی ہم نے جو ہمارے چیف منسٹر اور گورنر صاحب گئے, آج بھی ہم جرگے سے ملے, ان سے کہا کہ ان کو انگیج کریں, بتائیں آپ ترقیاتی چاہتے ہیں, آپ بتائیں ہمیں اسکیمیں دیں, ہم آپ کے لیے اسکیمیں ایک تو چاہیے کہ آپ سینٹ سے بل پاس کریں. یار یہ سینٹ کے بل تو ابھی آیا ہے. میں صرف
صرف یہ بات کر رہی ہوں، شوکت بھی بیٹھے ہیں، میں کوئی اس پہ نہیں کر رہی ہوں، ان کا بھی چاہے گا دل کیوں نہیں کرے گا کہ ان کی حکومت ہے اور معاملہ حل ہو جائے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب نے، آپ سٹیپ پہلے لیں گے، آپ حکومت ہیں، آپ سٹیپ لیں، آپ بٹھائیں ہم سب کو، آپ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر سارے بٹھائیں، آپ پارٹیوں کے لیڈرز کو بٹھائیں. اگر آپ کے لیڈر سب کو لیڈ کریں گے اس معاملے پہ ہر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کریں اس کو. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بینگ میں سینٹ کی کمیٹی کی ممبر ہوں، مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ایون فوج نے اپنے آپ کو اتنا کھل کے انہوں نے وہ کیا ہے کہ ہم بھی، ہماری طرف بھی اگر کوئی بات آتی ہے ہم بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. یعنی ہر کوئی تیار ہے بیٹھنے کے، اس معاملے کا حل چاہتے ہیں. اس وقت جو برج بن سکتے ہیں وہ پارلیمنٹیرین، دو پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیونکہ ان کا ایشو کچھ اور ہے، وہ بھی بیٹھیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو انگیج کرو، انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، انگیج کرو. میں بڑا نقصان تھا، ماضی میں نقصان ہم نے نہیں اٹھایا. کس کی وجہ سے؟ ہم نے نہیں اٹھایا. کس کی وجہ سے اٹھایا؟ ٹیررزم کی جنگ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے. یہ کون کہہ رہے کہ موبائل نہیں ہے نا، نقصان نہیں اٹھایا، ہم نے اٹھایا. مضبوط کرنا ہے جب تک یہ حکومت سٹیپ نہیں لے گی کوئی. So it all boils down to PTI. Let me take the. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے پارٹیوں کی ذمہ داری لے لیں. بالکل. ایک کوشچن ہم چاہتے ہیں اس پہ APC ہو جائے گا کہ اس پہ کون ایڈوائز کرتا ہے پرائم منسٹر کو ان ایشوز پہ؟ دیکھیں ہماری میٹنگ تھی، ہم سارے جتنے بھی لوگ تھے سارے بیٹھتے ہیں، جتنے بھی سینئر پارٹی کے. ابھی بھی میں میٹنگ سے آیا ہوں. ٹھیک. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر اس پہ APC چاہیے نا تو APC بلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بلائیں سر، بالکل ہم بلانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے وساطت سے اس معاملے کا حل کیا ہے؟ پوری کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر دیکھیں اس میں سولوشن بڑا سیدھا سادہ ہے کہ لوگوں کے مسائل موجود ہیں اور ان لوگوں کو جو وہاں پہ جنگ کی وجہ سے تکلیف پہنچی یا ان کے گھر برباد ہوئے، جو کچھ بھی، اس کے لیے بالکل شوکت یوسف درست کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ کچھ نہیں، لیکن ہو رہا ہے کام، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھے گا. یہ تسلی دینا ان کو حکومت کا کام ہے. لیکن جو 2-3 لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا بھی حکومت کا کام ہے. ٹھیک. اگر پبلک کے ذہن میں یہ ہو کہ صرف مطالبات کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. یہ چیز آپ نے، یہ امپریشن ختم کرنا ہے. آپ نے دنیا کو، وہاں پہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے ان کی ہر چیز مانی لیکن اس کے باوجود یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کی سپورٹ جب تک ان سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا آپ ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی نہیں کر سکیں گے. قانونی چارہ جوئی کرنے کے باوجود لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. یہ چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکلی آپ کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا تاکہ امپریشن ختم کیا جا سکے اور پارلیمنٹ کو لے کانفیڈنس میں. اس کے اوپر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پروگرام کریں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.